میں نے اس سے پہلے آپ کو لوگوں کو بتایا تھا دعاؤں نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام کون ہے اور ان کا نام کیا ہے۔ وہ کام کون ہے اور ان کا نام کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا تھا اس سے پہلے پڑھا تھا اس سے پہلے پڑھا تھا کہ نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا قبلہ رو ہونا، قیام، قعود، رکوع، سجود، رفع یدین، تکبیر تحریمہ، دعائے ثنا، سورہ فاتحہ، اسی طرح قعدہ، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا جلسہ استراحت، تورک۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ کن کاموں کے نام ہیں، یہ کن کاموں کے نام ہیں۔ ہم نے کیا کیا تھا اس سے پہلے ہم نے اسے پڑھ لیا تھا، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ PDF بھی کتاب بھیج دی تھی جس میں یہ اسباق تھے، میں چیزیں تھی، اس کو بھی ہم نے بھیج دیا تھا۔ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو نماز کی ترکیب جاننے سے پہلے ان سب چیزوں کو زبانی یاد کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ نماز کی ترکیب جاننے سے پہلے ان تمام چیزوں کو زبانی یاد کرنا ضروری ہوا کرتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور نماز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کے ذریعے۔ نماز کی شروعات، نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کے ذریعے۔ اللہ اکبر جب امام نے کہہ دیا یا نماز پڑھنے والے نے کہہ دیا، تب وہاں سے نماز کی اسٹارٹ اور نماز کی شروعات۔ اور جب نماز کی شروعات ہوگی تو اب جو ہے وہ نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے۔ وہ وہی کام کر سکتا ہے جو نماز میں کیا جانا ضروری ہوتا ہے یا جسے نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ کیا کرنا، سینے پر باندھ لینا، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے یا دعائے استفتاح پڑھا جاتا ہے۔ دعائے ثنا یا دعائے استفتاح پڑھا جاتا ہے، اور دعائے استفتاح کئی وارد ہیں، البتہ دو مشہور ہیں۔ ایک وہ جو مختصر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا ہے، یا ایک لمبی دعا۔ اسے یہ دعا جو ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس دعا میں جو ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی حمد کا بیان ہے، اللہ کی شرافت و بزرگی، اللہ کی بلندی کا بیان ہے اس دعا میں۔ تو گویا کی ایسی دعا جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت کا بیان ہو، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کا ذکر ہو، وہ دعا سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے، وہ دعا سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دعا چونکہ بخاری و مسلم کی نہیں ہے،
اسی لیے کچھ لوگ جو ہے دوسری دعا جو سب سے زیادہ صحیح دعا ہے اور جامع دعا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں دوسری دعا جو دعا ثنا کی جو دوسری دعا ہے اس میں جو ہے اللہ کی تعریف جو ہے واضح انداز میں نہیں، وہاں جملوں کے ذریعے اللہ کی تعریف واضح ہوتی ہے لیکن واضح انداز میں۔ یہاں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، گناہوں سے دوری چاہتا ہے، گناہوں سے دوری چاہتا ہے۔ اس بات کو دوسری دعا میں کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا جو ہے تھوڑی سی حدیث کی کتابوں میں یا دعا کی کتابوں میں تھوڑی سی کہیں تبدیلی بھی ہے، جیسے اللہ کہیں کہ اللہم نقنی من الخطایا، اور کہیں اللہم نقنی من خطایای، ایسے کہیں کہیں اللہم اغسلنی من خطایای ہے، اور کہیں اللہم اغسل خطایای ہے، کہیں بالماء والثلج والبرد ہے، کہیں بالثلج والماء والبرد ہے۔ لیکن دو معنی اور الفاظ کے معنی کے اعتبار سے دونوں ساری دعائیں ایک ہیں۔ تھوڑی سی لفظ میں کمی اور زیادتی ہے، لفظ میں کمی اور زیادتی ہے، لیکن معنی میں مفہوم میں ساری دعائیں چاہے کمی یا زیادتی ہو، چاہے خطایا ہو یا من الخطایا ہو، یا اللہم اغسلنی یا اللہم اغسل ہو، تمام معنی کے اعتبار سے جو ہے برابر ہیں، معنی میں کوئی فرق اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دعائے ثنا ایک وہ ہے جس میں اللہ کی تعریف، صرف اللہ کی تعریف کا بیان ہو، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور دوسری دعا جس میں انسان اپنے آپ سے گناہوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے، اللہ سے گناہوں سے دور بھاگنا، اللہ کے ذریعے گناہوں سے پاکی چاہتا ہے، اللہ کے ذریعے خطاؤں سے پاکی چاہتا ہے، اللہ کے ذریعے جو ہے اپنے خطاؤں سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ دوسری دعا میں انسان اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم غسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ سبحانک اللہم خاص ہے نہ اللہم باعد خاص ہے، کوئی بھی دعا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار حاصل۔ اسی طرح رکوع کی دعا، اس کے بعد جو ہم قرات کرنے کے بعد جھکتے ہیں جسے رکوع کہا جاتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، یہ بھی دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی خالی دعا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ یعنی انسان کے لیے جو چیز آسان لگے اور انسان جو آسانی سے ادا کر سکے وہ دعا کیا کرے؟ یاد کر لے۔ اب ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے یہی دعا سب سے آسان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ لیکن بڑے لوگوں کے لیے یہ ہے ایسی دعا یاد کریں جس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہو، جیسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دعا، ان دعاؤں میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کے تقدس اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے ان دعاؤں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی اللہ کی پاکی کا بیان ہے، یا اسی طرح اللہم اغفر لی، اس میں گناہوں کی معافی کا بیان ہے۔ تو جو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ کو سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا ہے، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہی پڑھنا ہے، یا اللہم اغفر لی ہی پڑھنا ہے، یا سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی ہی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی دعا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔
कोई भी दुआ आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शरीयत की जानिब से आपको इजाजत है। शरीयत ने आपको जो है, शरीयत आपको मशक्कत और परेशानी में नहीं डालना चाहती है कि आप किसी एक काम में रह करके अपने आप को मशक्कत में डाल। तो ये दुआ हुई रुकू की दुआ। रुकू के माने मैंने बताया, रुकू के माने झुकना, क्योंकि इंसान झुक जाता है जानवरों की तरह। और ये दुनिया जानवर जो झुक के चलता है, ये भी अल्लाह की तहमीद बयान। मैंने बताया था आपको कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तारीफ ना करती। ये अलग चीज है कि हम ना जान सके। ये अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के से मुतालिक या जिबाल अव्विबी मअहू वत्तैरा, ऐ पहाड़ो तुम भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करो। वत्तैरा, और परिंदो तुम भी अल्लाह के दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मिलकर के तस्बीह बयान। गोया कि तमाम लोग मिलकर के जमजमा हो बना दे, अल्लाह के लिए जमजमा बन जाए, और अल्लाह के लिए सब लोग मिल करके तारीफ करना शुरू कर। कोई दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की इबादत ना करती। इसीलिए उनकी एक किताब है, डॉक्टर अबुल हयात अशरफ की किताब है, पूरी कायनात महवे इबादत है। डॉक्टर अबुल हयात अशरफ की किताब है उर्दू में, पूरी कायनात महवे इबादत है, यानी पूरी कायनात अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की पूजा पाठ में लगी हुई है। और तमाम चीजें जो है अल्लाह की इबादत करती हैं। सिर्फ नाफरमानी अगर कोई करता है तो इंसान और जिन्नात। नाफरमानी अगर करता है कोई, सरताबी अगर कोई करता है तो इंसान और जिन्नात हैं। वरना दुनिया की तमाम मखलूक़ात, चाहे चरिंदो परिंदो, चाहे हवानात व नबातात हो, चाहे शजर व अशजार हो, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे ये समंदरें हो, चाहे ये पहाड़ हो, तमाम की तमाम चीजें हमेशा अल्लाह की तारीफ करती हैं और अल्लाह की अजमत के गुण गाती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही में मशगूल रहती हैं। वो नाफरमानी और सरताबी नहीं करती। सिर्फ इंसान और जिन्नात जो है अल्लाह की सरताबी और नाफरमानी करता है, अल्लाह की सरताबी और नाफरमानी करता है। तो रुकू की दुआ है सुबहान रब्बियल अजीम। सुबहान रब्बियल अजीम में रुकू की दुआ है। आप इसको 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। यानी आप रुकू में जितना लंबा रुकू करना चाहें, जितनी दुआएं तमाम के साथ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यानी रुकू आपके लिए नहीं जरूरी है कि आप 3 मरतबा पढ़कर खड़े हो जाए। आप जितना इस्तेताअत और ताकत रखते हैं रुकू करने की, रुकू में झुकने की और दुआएं पढ़ने की, तमाम दुआएं पढ़ जाइए। जैसे क़याम में खड़े होकर जितनी ज्यादा आप तिलावत करने की ताकत रखते हो उतनी ज्यादा तिलावत कर डालिए। लेकिन अकेले हो तब, किसी को की इमामत कर रहे हो, किसी को नमाज पढ़ा रहे हो, तो वहां ये नहीं चलेगा। नमाज में बूढ़े बच्चे जवान बीमार सबका ख्याल करते हुए चलना, इसलिए कि नमाज पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले बूढ़े बूढ़े भी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले बीमार भी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम काज को छोड़ करके आए होते हैं। तो तमाम लोगों का ख्याल करते हुए इमामत करानी। ये नहीं कि हम इमामत करने के लिए खड़े हो गए तो पढ़ डाला सूरह तूर, पढ़ डाला सूरह नज्म मगरिब की नमाज में, और पता चला कि 20 मिनट तक नमाज पढ़ाते नहीं। आप इतनी लंबी नमाज मत पढ़ाइए लोगों की कि लोग मशक्कत में पड़ जाएं और आइंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ही में ना आए। ऐसा होता है जब लंबा लंबा रुकू बहुत ज्यादा आदमी करना शुरू कर देता है तो लोग भाग खड़े होते हैं। तो आप अकेले अगर नमाज पढ़ रहे हो तो जैसा रुकू चाहे करें, जैसा चाहे सजदा करें, जैसा चाहे क़याम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी को नमाज पढ़ा रहे हो या आपके पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हो, तो तमाम लोगों का ख्याल करते हुए आपको नमाज पढ़ानी होगी। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो गोया कि आप समझदार इंसान हैं। और अगर ऐसा नहीं करते बल्कि अपने शौक को पूरा कर रहे हैं या दिखावा करना चाहते हैं, तो गोया कि आप जो समझदार इंसान नहीं है।
تو ایک رکوع میں جو ہے آپ دعا پڑھیے سبحان ربی العظیم، یا اس کے علاوہ جو دعائیں ہم نے بتایا وہ دعائیں پڑھ دیے، چاہے 3 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ پڑھیے، 10 مرتبہ پڑھیے، کتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی محدود تعداد نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم سجدے سے رکوع سے اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہوگا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی رکوع سے ہم اٹھیں گے، جیسے ہم بقیہ نماز میں جب بھی اٹھیں گے جھکیں گے تو ایسی صورت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رکوع سے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر، یا اسی طرح قیام سے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر، سجدے سے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہے اللہ اکبر، یعنی ہر جگہ آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت۔ جب بھی آپ رکوع سے اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھتے وقت آپ اللہ اکبر نہیں بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا ہے اور اسی طرح کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اسی طرح کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہی کہنا ہے۔ تو اگر ہم دوسرا کہہ دیں گے تو ہماری نماز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ جیسے ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے لیے عبادت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ رسول کی اطاعت کرنا، رسول کے لیے اطاعت کرنا، تو اللہ کی عبادت کرنا یہ ضروری، اللہ کے لیے عبادت کرنا نہیں، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کے لیے ایک ماننا ضروری نہیں۔ تو یہاں بتایا رکوع میں جو ہے آپ جب جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں گے، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور سیدھا جب کھڑے ہو جائیں گے تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے کہاں جائیں گے؟ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں ہم یا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، یا اسی طرح سبحان ربی العظیم کے علاوہ دیگر دعائیں ہم نے بتائی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم اغفر لی، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں جو ہم نے بتائی ان دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا تمام دعائیں آپ چاہیں بیک وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی کہوں گا اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا کریں گے، لیکن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا نہیں کریں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو پڑھیں گے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، یا بعض روایتوں میں ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، اس طرح کے بھی الفاظ ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی پڑھیں۔ کچھ لوگ یہ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ دونوں رکوع کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث سے ثابت ہے ان دعاؤں کا پڑھنا، حدیث سے ثابت ہے۔ جب اگر ہم نماز نبوی پڑھ رہے ہیں، نماز رسول پڑھ رہے ہیں تو نماز رسول مکمل ہم، اسی حدیث میں اگر اس چیز کا ذکر نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان اللہ اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی پڑھا، نہیں پڑھا ہے، یا ذکر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یا اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہونے کے لیے ربنا ولک الحمد پڑھنے کا ذکر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دوسری روایتوں میں آیا ہوا ہے، دوسری حدیثوں میں اس بات کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تب جو دوسری جہاں مختصر بیان ہے تو اگر جہاں مفصل بیان ہے ہم اس کو لیں گے، اس لیے کہ ہم کامل چیز کو لیتے ہیں، ناقص چیز کو نہیں لیتے۔ اپنے لیے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو کامل اور مکمل ہوتی ہے، ناقص چیز کو نہیں لیتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ادھورا کام کریں۔ مثال کے طور پر ہم دکان میں جائیں کپڑا خریدنے کے لیے، ایک کپڑے میں تھوڑا سا داغ لگا ہوا
हम उससे नहीं लेंगे। चाहे जितना खूबसूरत और अच्छा लगे, हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो कपड़े को ऐबदार बना रहा है, कपड़े की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। बल्कि हम दूसरा कपड़ा लेंगे, चाहे उससे कम क्वालिटी का हो, चाहे उससे कम कीमत का, उससे लेंगे जो एकदम सही सालिम हो। ऐसे ही नमाज अल्लाह व रसूल का मसला है, तो नमाज में भी हमें वही तरीका अपनाना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, और वो तरीका जो मुकम्मल है, जिसमें किसी चीज का बयान नहीं है उसको नहीं, बल्कि जिसमें उसके अलावा चीजों का भी बयान है उससे लेना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा और नेकियां हमें मिल सकें। तो जलसा सजदा की दुआ जो है सुबहान रब्बियल अजीम, और जलसा की दुआ जो है अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वआफिनी वरजुकनी है। ये दुआएं हैं कहाँ तक? सजदे तक। सजदे तक। अब सजदे के बाद की दुआएं तो तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र पढ़ेंगे। ये तमाम दुआएं पढ़ेंगे, फिर हम सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारा चेहरा दाएं जाने की तरफ फिरेगा कि सामने वाले को हमारा हमारे चेहरे का दूसरा हिस्सा नजर। इसी तरह दूसरी जब हम करेंगे तो इतना फेरेंगे कि हमारा ये चेहरे का हिस्सा दूसरी जाने वालों को नजर आ जाए। ऐसा घूमेंगे कि ये चेहरा नजर आ जाए इधर वालों को, ऐसा घूमेंगे कि ये चेहरा इधर वालों को नजर आ जाए। ऐसा हम सलाम फेरेंगे। तो ये नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, उन तमाम चीजों को हमने यहाँ देखा। तमाम चीजों को हमने क्या किया, यहाँ देखा। इसलिए कल जो है, कल का सबक जो होगा इन्हीं दुआओं के टेस्ट पर हो के लिए होगा। कल आप, क्योंकि दुआओं का टेस्ट नहीं हुआ है, तो कल आप लोगों का टेस्ट होगा। दुआ का क्या है, टेस्ट होगा। दुआ के टेस्ट में दुआएं सना से लेकर के कहाँ तक, आयतल कुर्सी तक दुआएं शामिल रहेंगी। कहाँ तक? आयतल कुर्सी तक दुआएं क्या रहेंगी, शामिल रहेंगी। यहाँ तक